الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم اما بعد۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خونی فاسد کے لیے مسئلہ اشتر۔ صدر علی مقام، حکم صاحبان اور سامعین عزام، میری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں تعلیم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرات، اسلام کو تعلیم میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ بغیر تعلیم کے دنیا کا کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی پہلی وحی اقرا میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے احکام بعد میں آئے۔ آئیے سب سے پہلے تقابلی انداز میں تعلیم کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اسلام کا نظریہ تعلیم ہے وضع ہو کر ہمارے سامنے آ جائے۔ افلاطون نے اخلاق کی تربیت کو تعلیم کا اہم مقصد بتایا ہے، اور ارسطو کی نظر میں تعلیم کا اہم مقصد پرخلوص نیکی کے ذریعے شادمانی کا حصول ہے۔ ہربرٹ اسپنسر نے کہا تھا کہ تعلیم کا حصول اس لیے ہوتا کہ اقتصادی و سیاسی نظام وجود میں آ سکے۔ گاندھی جی کی نظر میں تعلیم کا اہم مقصد یہ تھا کہ غیر طبقاتی نظام وجود میں آ سکے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے نزدیک بچے کے ذہن کو قدرتی ماحول سے روشناس کرانا تھا، جبکہ اسلامی نقطۂ نظر سے خالص رضا الہ کی طلب سے مقصدی تخلیق کے منشا کو پورا کرنا، خود اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا اور دوسروں کو آراستہ کرنا، علم کی روشنی سے جہل کی تاریکی کو دور کرنا اور نہ جاننے والوں کو بتانا اور نہ جاننے والوں کو سکھانا، حق کو پھیلانا اور باطل کو مٹانا تعلیم و تعلم کا مقصد ہے۔ سامعین بزم، اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجیے کہ ایک طرف قرآن میں خوف خدا کی بنیاد تعلیم کو قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو دوسری طرف حدیث میں مرد و عورت کی فرضیت کا اس طرح اعلان ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جہاں اللہ نے علم اور اہل ایمان کے درجات بلند کرنے کی بات ان الفاظوں میں کی انما یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم کا راستہ اختیار کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری ان الفاظوں میں دی من سلک مسلکا طلب العلم فیہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اسی علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نبی سجدے کے قابل بنایا گیا، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا آوری کا مقصد بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، بے شک میں ایک معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ علم سکھاؤ، اس لیے کہ علم کا سکھانا نیکی ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، اس پر بحث کرنا جہاد ہے، اور نہ جاننے والوں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ علم سے آتی ہے اقوام بیداری، علم سے آتی ہے اقوام بیداری ہے، علم کے پنجے میں شمشیری جہاداری۔ حضرات، میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کی صحیح تعلیم و تربیت کو جنت کی خوشخبری دی، کیونکہ کسی بچے کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانا ہے، لیکن کسی بچی کو پڑھانا پورے خاندان کو تعلیم دینا ہے۔ اگر دین کی مکمل جانکاری کے ساتھ بچیاں عالمہ نہیں بنے گی تو جہالت کے دلدل سے خواتینوں کو کون نکالے گا، اور حضرت عائشہ کا رول ادا کرنے والی خواتینیں کہاں سے آئے گی؟ یہی نہیں کہ نبی رحمت نے بغیر کسی مرد و عورت کی تفریق سے آج سے 1400 سال پہلے میڈیکل تعلیم کی ترغیب دی۔ غور کیجئے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر بچیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج مردوں کو کرنا پڑے گا، اور جینس ڈاکٹر کی نظر لیڈیز پیشنٹ کے جسم کے ان حصوں پر پڑے گی جس کو نہ ہم پسند کرتے ہیں نہ ہماری شریعت۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مائے کو سلطان بنا دیتا ہے، علم جسے دے خدا اسے توفیق بھی دے، ورنہ علم انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری دوسری رہنمائی تعلیم و قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا علم پیغمبروں کی میراث ہے۔